آفر سے سوال جواب ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جب کسی بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، تم ان صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اگر وہ مومن ہو تو وہ یہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے، تم جہنم میں اپنے ممکانہ ٹھکانے کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر ٹھکانہ دے دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے۔ جہاں تک کافر یا منافق کا تعلق ہے تو اس سے کہا جاتا ہے، تم ان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں اسی طرح یہ کلمات کہہ دیتا تھا جس طرح سے لوگ کہا کرتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے، نہ تمہیں یہ بات سمجھ آئی اور نہ ہی تم نے اس کا علم حاصل کیا۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان ایک ضرب لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے اور اس چیخ کو انسانوں اور جنات کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے ہاں رات رہنے کی باری ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں جنت البقاء تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر یہ دعا پڑھتے تھے، اے اہل ایمان کی بستی والو، تم پر سلام ہو، ہمارا اور تمہارا کل قیامت کے دن ملنے کا وعدہ ہے۔ یہاں ایک الفاظ کے بارے میں راوی کو شک ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملیں گے۔ اے اللہ، جنت البقاء میں دفن ہونے والے تمام افراد کی مغفرت کر دے۔ منافقین کی نماز جنازہ ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا تو اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں تیزی سے آپ کی طرف ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ ابی کے بیٹے کی نماز جنازہ ادا کریں گے؟ حالانکہ اس نے فلاں دن یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا، میں نے مختلف باتیں گوائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب میں نے آپ کے سامنے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا ہے تو میں اپنی پسندیدہ صورت کو اختیار کروں گا۔ اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ اگر میں 70 مرتبہ اس سے زیادہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کروں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، تو میں اس سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر آپ واپس تشریف لائے۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد سورۃ التوبہ کی یہ آیات نازل ہوئی، ان میں سے جو شخص بھی مر جائے تم نے اس کی نماز جنازہ ادا نہ ہی کرنی اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ جب یہ مرے تو یہ لوگ فاصل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بعد میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی جرائت پوری کرنی ہوگی، باقی اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔